الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ تو بعد عائد درس کا موضوع ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب کرنا، اور نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، شخص، آدمی۔ محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کا خود حساب کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بات پر غور کرو کہ تمہارا نفس کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ اور یہاں کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرمایا دنیا میں رہ کر یہ غور کرو کہ تمہارا نفس کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ ایک آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، میں اس پر عمل کر لوں، کوئی اچھی سی نصیحت مجھے آپ فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم واقعتاً نصیحت لینے کے لیے آئے ہو؟ تو عرض کی جی اے اللہ کے رسول میں واقعتاً نصیحت کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تم جو بھی کرنے لگے ہو دیکھو یہ قبر میں اس کا انجام کیا ہے، میدان محشر میں اس کا انجام کیا ہے۔ اگر اس کا انجام اچھا ہے تو وہ کام ضرور کرو، اور اگر اس کا انجام برا ہے تو وہ کام چھوڑ دو۔ یہی میں تمہارا نبی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے، یہ نفس کا مقام نفس ہوتا ہے ناف، یہ یہاں سے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے کاموں کو برا کر دیتا ہے۔ مثلاً صبح سویرے بندہ نماز پڑھنے آیا ہے، یہ اندر سے نفس کہتا ہے اس طرح نماز پڑھ، لوگ کہیں گے بہت اچھا بندہ ہے، اس طرح بیٹھ، لوگ کہیں گے بہت اچھا بندہ ہے، اس طرح تسبیح پکڑ۔ بعض تو ہمارے لیے اچھے کاموں کو برا کروا دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ گندا نفس انسان پہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ انسان اس میں مغلوب ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ بھائی وہ کہتا ہے چھوڑ، قبر کو دیکھا جائے گا، قیامت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اب یہاں سے جو حرام آ رہا ہے نا اسے اکٹھا کر لے، یہ جو جہاں سے ناجائز کاری آ رہی ہے نا اسے اکٹھا کر لے۔ وہ اس طرح انسان کو ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان بالکل اپنی قبر اور قیامت کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ تو میرا بھائی آج کے درس کا موضوع یہ تھا کہ اپنے نفس کا حساب خود کرے، اور ہر رات انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے پورے دن میں جو کچھ کیا ہے کل قبر میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ قبر میں ان اعمال کی وجہ سے عزت ملے گی یا ذلیل ہوگا۔ تو سنیے، ایک بندہ وہ محاسبہ نفس کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ محاسبہ نفس نہیں کرتا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو اپنے نفس کا خود حساب کرے اللہ کل قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو اس نفس کا حساب ہونا ہی ہونا ہے، خود کر لیں یا اللہ سے کروا لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا
جو شخص اپنا حساب خود کرتا ہے اللہ اس کے حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو اپنے نفس کا حساب خود نہیں کرتا فرمایا خدا بڑی سختی کے ساتھ اس کا حساب لے گا۔ اے انسان غور کر، اگر انسان چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، میرے اعمال اچھے ہو جائے، میری نیت اچھی ہو جائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ روزانہ رات کو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور غور کرے کہ آج کے پورا دن میں اس نے قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، کتنے کام اچھے کیے ہیں اور کتنے کام برے کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے نا کہ یہ عمل کریں بڑا ثواب ہے، یہ عمل کریں بڑا ثواب ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کچھ لمحہ اپنے نفس کا حساب کرنا یہ 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کا حساب کرے رات کے وقت تو اس نے پورا دن کیا کیا ہے۔ تو میرا بھائی یہ تو ایک حقیقت ہے، مرنا آخر ہے، قبر میں جانا ہی جانا ہے، میدان معاشر تک جانا، یہ ساری دوڑ قبر کے لیے ہی ہے۔ یہ ہمارا صرف وہم ہے کہ ہم نے اتنا اکٹھا کر لیا، ہم نے گھر اس طرح کا بنا لیا، ہم نے یہ کر لیا، یہ ساری جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا یہ قبر کے لیے ہی ہے۔ وہ بابے فرید نے کہا تھا کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فرید مل آئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، بس جانا ہی جانا ہے۔ یہ ساری دوڑ قبر کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اور انسان، میں درس کے آخری جملے کہہ رہا ہوں حضرات، جب انسان قبر میں پہنچے گا نا تو اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ دنیا ایک خواب تھی۔ جس طرح انسان خواب میں دیکھتا ہے نا کہ اس نے کوٹھی بنا لی، وہ فلاں عہدے پہ چلا گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے میرے پاس اتنا مال آ گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے میں محلے کا اتنا عزت دار شخص بن گیا، جب اسے صبح جاگتا ہے تو دیکھتا ہے وہ تو خواب تھی، اس کا حقیقت سے تعلق ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو پھر انسان سوچے گا وہ خواب تھی، یہ حقیقت ہے، اور اس خواب کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سکندر جیسا بادشاہ بھی ہو قبر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اور اس نے کہا تھا میرے ہاتھ باہر نکال دینا کفن سے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پوری دنیا پہ بھی بندہ حکومت کرے تو قبر میں مال لے کے نہیں جانا، قبر میں اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ اب آپ مرنے سے پہلے کوشش فرمائیں، اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنی قبر کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے حساب کے معاملہ میں آسانی کرے تو اپنا حساب خود کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔